ایک نور کا گھر شہ کا عزا خانہ ہے، ایک نور کا گھر شہ کا عزا خانہ ہے، آباد محبوں سے یہ کاشانہ ہے، آباد محبوں سے یہ کاشانہ ہے، کیوں کر نہ ہو قصیوں کی یہاں جلوہ گری، بھئی جبریل اسی شمع کا پروانہ ہے، جبریل اسی شمع کا پروانہ ہے۔ بہرحال مجھے یہ یعنی اب یہ میرے خرد ہیں تو حکم تو نہیں دیں گے، یہ انہوں نے مجھ سے خواہش ظاہر کی کہ میں دو لفظ اس کتاب کے لیے بھی کہہ دوں۔ اب اصل میں آج جس مجلس کا انعقاد ہے وہ تو حضرت میر بابر علی انیس علیہ رحمہ اور ان کے منجلے بھائی میر مونس علیہ رحمہ کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ اب میر مونس کا مقام اور میر انیس کا مقام بہت نزدیک ہے، چونکہ میر مونس میر انیس کے پاس ہی اصلاح کی غرض سے حاضر ہوتے۔ میر مونس کو میر انیس میر نواب کہا کرتے تھے، اور میر نواب جو ان کے نکاح نامے پہ دستاویز ہیں اس پہ بھی میر نواب ہی سب تھے، اور یہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب واقف ہیں کہ میرے خاندان میں وہ دستاویز موجود ہے، اس کی کاپی بہرحال یہاں پر بھی۔ اب اسی میں ایک چیز میر انیس کی تصویر جو قلمی تصویر ہے وہ میرے پاس موجود ہے، جو جواہر میں چھپ چکی ہے، میر مہر علی انس کی بھی ہے، لیکن یہاں پہ جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جس پرآشوب دور میں یہ رسائی ادب پہ کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے محققوں کا کام اتنا نہیں ہے، اور یہاں پہ دو بہت مختصر سے واقعات بتا دوں کہ اس بے خبری کے دور میں تکلم میاں، آپ تمام حضرات، ندیم میاں، آپ لوگ توجہ فرمائیے کہ یہ واقعہ انہی کے ساتھ کا ہے، ارتضیٰ عباس نقوی کے ساتھ۔ ارتضیٰ عباس صاحب ایک دکان پہ جاتے ہیں جو رسائی ادب کے حوالے سے بھی کتابیں فروخت کرتا ہے۔ چلتے وقت انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی میر انیس کا کوئی نمبر آئے تو میرے لیے رکھ لینا۔ اب آپ کے علم میں ہے جوش نمبر، انیس نمبر، جوہر آپ واقف ہیں، دبیر نمبر آتے ہیں، تو اس نے کہا میر انیس کا نمبر؟ کون میر انیس؟ یار میر انیس کی بات کر، ان کا نمبر، ٹیلی فون نمبر میرے پاس کیسے ہوگا؟ اس پرآشوب دور میں یہ رسائی ادب کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ دوسرا مختصر واقعہ دیکھیے کاتب کیسے اصلاح دیتا ہے، یہ بڑی، میں اس وجہ سے یہ بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے کتنی دیدہ ریزی سے یہ کام کیا ہے۔ میرے یونیورسٹی کے زمانے میں جب میں یونیورسٹی سے آ گیا، فارغ التحصیل ہو گیا، تو مجھے وہاں پہ ایک فنکشن میں بلایا گیا، اور وہاں پہ ایک صاحب نے تقریر میں کہا کہ یہ میرا ایک مضمون ماہانہ رسالے میں چھپا ہے میر انیس کے حوالے سے، اور وہ بیان کرتے کرتے کہنے لگے میر انیس نے ناظم آباد میں بھی مجلسیں پڑھی ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں وہیں رہتا ہوں، میں تو ایسا خوش نصیب نہیں ہوں کہ میں نے میر انیس کی وہاں مجلس سنی ہوں۔ کہنے نہیں، آپ دیکھیں گے تو وہ میر انیس کی جو سفر عظیم آباد کو کاتب نے ناظم آباد کر دیا تھا۔ تو یہ تمام مسائل، یعنی اس قدر یہ قوم بے خبر ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اچھا یہ اس قسم کے واقعے تو جوہر میاں بیٹھے ہیں، اس واقعے کو میں یہاں بیان نہیں کروں گا جو ہم پہ گزری ہے، آرٹس کونسل میں یہ یہاں موجود ہیں، اور گاڑی میں جو ہمارے اور ارتضیٰ عباس نقوی صاحب کے ساتھ گزری ان واقعات کا تذکرہ میں یہاں نہیں کروں گا، کیونکہ یہ موضوع جو ہے مظہر بھائی، یہ موضوع اصل میں متقاضی ہے بڑے مضبوط سیمینار کا،
بہرحال اب اس میں ارتضیٰ عباس صاحب نے جو کام کیا ہے وہ صرف ترتیب و تدوین نہیں ہے، بلکہ وہ تحقیقی کام ہے صحیح معنوں میں۔ اب جن حضرات نے گیان چند کو پڑھا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تحقیق کیا ہوتی ہے اور ترتیب و تدوین کیا ہوتی ہے۔ یہ انہوں نے اپنے ساتھ رعایت کی ہے کہ بھئی اس کے اوپر ترتیب و تدوین لکھ دیا، جبکہ یہ کام محقق کا تھا جو انہوں نے کیا ہے۔ یہ کام پوری تحقیق کا ہے۔ تحقیق کے معنی ہے کھوج لگانا، دریافت کرنا۔ انہوں نے کھوج لگا کے، اب آپ اندازہ لگائیے کہ مجھے حیرت ہے کہ انہوں نے جناب علی 270 مطبوعہ سلام اکٹھا کر لیے، جو یہ شعر ہے یہ۔ اس کے بعد 20 سلام غیر مطبوعہ، 24 رباعیات، 60 نوحے، 3 مخمس، 15 غزلیں، 6 قطعات تاریخ اور 3 میر مونس کے خطوط بھی شامل کر دیے۔ اب مجھے یہ کوئی بتائے کہ یہ کام تحقیق کا ہے یا نہیں ہے، یہ کام محقق کا ہے یہ۔ اب یہاں پہ اس قدر معتبر حضرات تشریف فرما ہیں، ہمارے مظہر بھائی جوہر میاں ندیم صاحب امیر تکلم، پھر وہ سب سے میرے محبت اور عزیز اور قریبی آیت اللہ حضرت آغا مہدی صاحب علی اللہ مقامہ کے پوتے تشریف فرما ہیں، ہمارے تقن بھائی مرحوم کے بیٹے، اور یہ تمام معتبر حضرات۔ تو ان کے سامنے میں اس بات کو اپنی مختصر کرتے ہوئے میر انیس کے سلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ سلام جو کہتے ہیں وہ کہتے ہی ان کے لیے ہیں جو علیہ السلام ہیں۔ سلام کہتے ہی انہی کے لیے ہیں جو کہ علیہ السلام ہیں۔ اور میر مونس کی ایک مرتبہ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ کیا مرتبہ ہے ان کا، کہ جس کے مخمس کے اوپر، جس کے سلام کے اوپر میر انیس مخمس کر دیں، تضمین کر دیں، اس کا کیا رتبہ ہوگا۔ مونس تیرے سخن کی ہوئی شش جہت میں دھوم، تیغے زباں کے پہنچے ہیں جوہر کہاں کہاں۔ تیغے زباں کے پہنچے ہیں جوہر کہاں کہاں، چمکا خدا کے عرش کا اختر کہاں کہاں۔ انیس چمکا خدا کے عرش کا اختر کہاں کہاں، کھایا علی کے چاند نے چکر کہاں کہاں، پہنچا سنا پا نیر اکبر کہاں کہاں، اے مجرئی گیا سر سرور کہاں کہاں۔ اے مجرئی گیا سر سرور کہاں کہاں، قرآن لیے پھرے ہیں ستمگر کہاں کہاں۔ دیکھا حواس باختہ جب حر کی فوج کو، جانا کہ تشنگی ہے غضب حر کی فوج کو، اپنے قریب کر کے طلب حر کی فوج کو، پانی دیا امام نے سب حر کی فوج کو، برسا صحاب رحمت داور کہاں کہاں۔ ہوتی ہے شہر شہر اسی غم کی مجلسیں، ہر جاں ہے نظر سرور عالم کی مجلسیں، کس جا نہیں ہیں ماہ محرم کی مجلسیں، اور گھر گھر بپا ہیں شاہ کے ماتم کی مجلسیں، جا جا کے روئے عاشق حیدر کہاں کہاں۔ جا جا کے روئے عاشق حیدر، اور نکھت وہ مشک تر کی جو تھی تار تار میں، تاروں سے پہنچی، یا آپ کی خاص مشورہ، تاروں سے پہنچی دامنے ابر بہار میں، اور باد بہار لے کے گئی ہر دیار میں، چیمے ختن میں دشت خطا میں تتار میں، مہکی شمیم کاکل سرور کہاں کہاں۔ یہ انیس کا ہی حق تھا۔
مہکی شمیم کاکل سرور کہاں کہاں، حال عوام جانتے ہیں صاحب علوم جو خاص ہیں، اسی طرف ان سب کا ہے ہجوم۔ اکثر انیس نے یہ کہا ہے علی العلوم، مونس تیرے سخن کی ہوئی شش جہت میں دھوم۔ مونس تیرے سخن کی ہوئی شش جہت میں دھوم، تیغ زباں کے پہنچے ہیں جوہر کہاں کہاں۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم میر انیس، میر مونس اور تمام ان کے خانوادے کے درجات بلند فرمائے۔